کبھی آپ نے خواب میں خود کو بہت اونچی جگہ سے گرتے دیکھا؟ دل حلق میں آ جاتا ہے، سانس رک جاتی ہے اور اچانک آنکھ کھل جاتی ہے۔ یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بھاگ رہے ہوں، کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے، مگر آپ کے قدم زمین سے لپٹ جاتے ہیں جیسے وزن ہزاروں کلو ہو۔ کبھی آپ نے کسی عزیز کو دیکھا جسے دنیا چھوڑے ہوئے کئی سال گزر چکے ہوں، اور وہ آپ سے کہہ رہے ہوں میں یہی ہوں، کہیں نہیں گیا۔ یا ایک عجیب خواب جہاں سب کچھ جانا پہچانا ہوتا ہے، مگر پھر بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں، پھر بھی دماغ مانتا ہی نہیں۔ خواب ہمیں ہنساتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں، ڈراتے بھی ہیں۔ کبھی کسی اجنبی سے محبت بھی کرا دیتے ہیں، کبھی وہ راز دکھا دیتے ہیں جو ہم جاگتی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ جب ہم سوتے ہیں تو بدن چین لیتا ہے، مگر دماغ اس وقت اپنی جنگ شروع کرتا ہے۔ نیند کا اندھیرا دماغ کی روشنی بن جاتا ہے اور تب خواب جنم لیتے ہیں۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے دماغ نیند میں آخر کرتا کیا ہے، خواب کیوں آتے ہیں، کیا یہ ہماری یادوں کا کھیل ہے یا آنے والے وقت کی کوئی جھلک۔ میں ہوں عثمان رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ڈائریز 2.0۔ آج ہم خوابوں کے اسرار کو کھولنے جا رہے ہیں، جہاں سائنس اور راز ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیند سکون ہے، خاموشی ہے، مگر حقیقت یہ ہے جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا جسم تو بند ہو جاتا ہے، لیکن دماغ وہ پوری شدت سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ بستر پر لیٹتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، پہلا مرحلہ آتا ہے نان ریپڈ آئی موومنٹ سٹیج 1، جسے عام طور پر NREM سٹیج 1 کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس میں آپ سو بھی رہے ہوتے ہیں اور جاگ بھی رہے ہوتے ہیں۔ کوئی آواز آئے تو ایک دم چونک کر اٹھ جاتے ہیں، دماغ بس دروازہ بند کر رہا ہوتا ہے، دنیا سے رابطہ توڑنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے سٹیج 2، سانس دھیمی، دل کی دھڑکن آرام دہ، دماغ اب فائلیں ترتیب دے رہا ہے، سارے دن کی باتیں، یادیں، جذبات، کون سی رکھنی ہے، کون سی ڈیلیٹ کرنی ہے۔ یہاں سے نیند گہری ہوتی ہے۔ اور پھر سٹیج 3، جسے ڈیپ سلیپ کہا جاتا ہے، یہ نیند کا سب سے ضروری مرحلہ ہے۔ یہیں پر جسم اپنی مرمت کرتا ہے، امیون سسٹم، دل، پٹھے، ہڈیاں جیسے فیکٹری میں رات کی شفٹ میں کام چل رہا ہو۔ یادیں یہاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر یہ ڈیپ سلیپ نہ ملے تو اگلا دن بھیانک لگتا ہے، موڈ خراب، تھکن، ذہنی دھند۔ لیکن اصل معرکہ تب شروع ہوتا ہے جب دماغ REM سلیپ میں داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس میں آنکھیں بند ہونے کے باوجود اندر تیزی سے حرکت کر رہی ہوتی ہیں۔ ریپڈ آئی موومنٹ اور دماغ دن کے مقابلے میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں منطق کے ہتھیار ٹوٹ جاتے ہیں، وقت، جگہ اور حقیقت کے قوانین بدل جاتے ہیں۔ یہاں سے خواب شروع ہوتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں REM سلیپ میں دماغ ایک فلم ڈائریکٹر بن جاتا ہے، ایکٹرز، سینز، بیک گراؤنڈ سب کچھ خود کریٹ کرتا ہے، اور میز پر جو سب سے عجیب خیال پڑا ہو اسے اٹھا کر مرکزی کردار دے دیتا ہے۔ تو کیا خواب صرف دماغ کی رینڈم کہانی ہے یا اس کیوس کے اندر بھی کوئی نظام چھپا ہے؟ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ خواب بنتے کیسے ہیں اور سائنس خوابوں کی دنیا کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ سائنس ابھی تک خوابوں کے تمام راز نہیں جان سکی، لیکن کچھ بڑی تھیوریز ہیں جو خوابوں کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سب سے پرانی اور مشہور رائے سیگمنڈ فرائڈ کی ہے۔ ان کے مطابق خواب ہمارے چھپے ہوئے جذبات، خواہشات، خوف اور دبے ہوئے ارادوں کا خفیہ میسج ہوتے ہیں جو دن کی روشنی میں ہم ظاہر نہیں کرتے۔ فرائڈ کہتا ہے خواہش اگر چھپی رہے تو رات اسے خواب کی شکل میں دکھا دیتی ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ دماغ ہمیں ہمارے ہی اندر سے ڈرا رہا ہوتا ہے یا ہمیں وہ دکھا رہا ہوتا ہے جس کی ہم ہمت نہیں کرتے۔ لیکن نیورو سائنس ایک اور زاویہ پیش کرتی ہے جسے ایکٹیویشن سینتھیسس تھیوری کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق خواب کسی گہری میننگ کے بغیر دماغ کے رینڈم سگنلز کا کھیل ہے۔ دماغ سو رہا ہوتا ہے لیکن نیورونز فائر ہو رہے ہوتے ہیں اور برین اس رینڈمنس کو کہانی کی شکل میں جوڑ دیتا ہے تاکہ ہم پاگل نہ ہو جائیں، یعنی دماغ کیاس کو، افراتفری کو معنی دے دیتا ہے۔
چاہے وہ معنی حقیقی نہ ہو۔ پھر آتی ہے تھریٹ سیمولیشن تھیوری، ایک حیران کن تصور۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمارے اجداد خطرات کے درمیان رہتے تھے، شکاری، جنگیں، جان لیوا حالات، اور خواب ایک ٹریننگ سسٹم تھے۔ دماغ ہمیں بار بار سیمولیٹ کروا کے خطرے سے لڑنا سکھاتا ہے۔ خواب دراصل خطرے سے بچنے کی ریہرسل ہیں۔ ایک اور نظریہ میموری کنسولیڈیشن کا، دماغ نیند میں ہماری یادوں کو شفٹ کرتا ہے، کچھ لمحے اسٹرونگ، کچھ ڈیلیٹ، اور اس پروسیس کے دوران جو فائلیں اوور لیپ ہوتی ہیں انہی سے خواب بن جاتے ہیں۔ یعنی خواب ہمارے ذاتی ہارڈ ڈرائیو مینجمنٹ سسٹم ہیں۔ مگر یہاں ایک سوال، اگر خواب صرف رینڈم سگنلز یا یادوں کی آرگنائزنگ ہیں تو پھر وہ خواب جنہوں نے زندگی بدل دی، جو حقیقت میں بدل گئے، وہ کیا ہیں؟ کیونکہ کبھی کبھی ہم خواب میں وہ دیکھتے ہیں جو ابھی ہوا بھی نہیں۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا دماغ مستقبل کی کوئی سرگوشی سن لیتا ہے؟ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے ان خوابوں کی جو ہماری خوشی، ہمارے خوف اور ہمارے اندر چھپے سائے کو سامنے لے آتے ہیں۔ ڈرا دینے والے خواب جنہیں ہم نائٹ میئرز کہتے ہیں، یہ محض خوف نہیں ہوتے، یہ دماغ کی آواز ہوتے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اندر کچھ ٹھیک نہیں۔ جب دن میں ہم کسی بات کو اگنور کرتے ہیں، خود سے چھپاتے ہیں، کوئی صدمہ، کوئی ٹراما، کوئی فکر، دماغ اسے چھوڑتا نہیں، وہ اسے رات کے اندھیرے میں ہمارے سامنے کھڑا کر دیتا ہے کہ مڑ کر دیکھو، سامنا کرو، یہ پیغام ہوتا ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے، نائٹ میئرز تب زیادہ آتے ہیں جب ہمارا دل اور دماغ تھک چکے ہوتے ہیں۔ ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس یا کوئی جسمانی بیماری، یہ سب نیند میں خوف کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر خواب ہمیں بھگاتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، جیسے دماغ خود سے لڑ رہا ہو۔ اور سب سے خوفناک تجربہ سلیپ پیرالائزس کا ہے۔ جسم پتھر، سانس پھنس جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سایہ قریب آ رہا ہو۔ دنیا کی کئی ثقافتوں نے اسے جنات، آسیب یا گزرے ہوئوں کی آہٹ سمجھا، مگر سچ یہ ہے دماغ جاگ چکا ہوتا ہے اور جسم ابھی سوتا ہوا۔ اس ڈسکنیکٹ میں خوف اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ نائٹ میئرز ہمیں توڑنے نہیں آتے، یہ ہماری پروٹیکشن ہے۔ تھریٹ سیمولیشن تھیوری کہتی ہے کہ دماغ ہمیں بدترین حالات میں بھی مینٹلی تیار رکھتا ہے، یعنی دماغ رات کو ہمیں ڈرا کر دن میں بچانا چاہتا ہے۔ مگر ایک اور سوال، اگر خواب صرف خوف اور ٹراما ہیں تو پھر وہ خواب کیوں جن میں ہم خوشی، محبت اور سکون محسوس کرتے ہیں، جہاں کسی نے ہمیں گلے لگایا ہو، کوئی چہرہ دیکھا ہو جو حقیقت میں ہے ہی نہیں، پھر یہ کون سی دنیا ہے؟ اگلا حصہ یہی راز کھولے گا، کیا خواب صرف دماغ کا کھیل ہیں یا کبھی کبھی دل کی زبان بن جاتے ہیں؟ سوچیں، اگر آپ خواب میں جان جائیں کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ سب کر سکیں جو حقیقت میں ممکن ہی نہیں، مثلاً اڑنا، وقت روک دینا، مرے ہوئے لوگوں سے باتیں کرنا یا اپنی سب سے بڑی خواہش پوری کر لینا، یہ لوسڈ ڈریمنگ ہے۔ لوسڈ ڈریم وہ حالت ہے جس میں شعور خواب کے اندر جاگ جاتا ہے، جسم سو رہا ہوتا ہے مگر ذہن کی باغیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ خواب ہے اور پھر ہم کہانی کے مالک بن جاتے ہیں اور خود ڈائریکٹر۔ نیورولوجی میں کہا جاتا ہے لوسڈ ڈریم کے دوران پری فرنٹل کورٹیکس یعنی سوچنے والا حصہ مکمل طور پر بند نہیں ہوتا، وہ ایکٹیو رہتا ہے، اس لیے شعور کو اختیار مل جاتا ہے کہ وہ خواب کو مینیپولیٹ کرے۔ کچھ لوگ لوسڈ ڈریمنگ کو ایک روحانی سفر سمجھتے ہیں، ایک پیرالل ریالٹی جہاں ہم اپنی روح کی خواہشات کو محسوس کرتے ہیں۔ کچھ اسے ذہن کا پلے گراؤنڈ اور کچھ اسے خود سے ملاقات کا پل سمجھتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے اس تکنیک کو سکھایا بھی جا سکتا ہے۔ ریئلٹی چیکس، ڈریم جرنل، میڈیٹیشن اور لوگ روزانہ پریکٹس کرتے ہیں تاکہ ایک دن اپنے خوابوں پر حکومت کر سکیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر خوابوں کی دنیا میں سب ممکن ہے تو پھر حقیقت کون سی ہے؟ وہ جس میں ہم محدود ہیں یا وہ جہاں ذہن آزاد ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کا مستقبل جاگتی دنیا میں نہیں بلکہ خوابوں کی دنیا میں لکھا جا رہا ہو؟ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے خوابوں کی گہری میننگ پر۔ خواب واقعی ہمیں کیا بتاتے ہیں؟
کیا وہ پیش گوئی ہیں یا ذہنی ٹرک؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جسے سائنس مکمل طور پر سمجھ نہیں سکی۔ کبھی ہم خواب میں کوئی واقعہ دیکھتے ہیں اور بعد میں وہی حقیقت بن جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ لوگ اسے پروفیٹک ڈریمز کہتے ہیں، خواب جو مستقبل کی خبر دیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ خدا کا اشارہ ہے، کچھ اسے پیور کو انسیڈنس کہتے ہیں۔ مگر کو انسیڈنس کب تک؟ جب انسان غاروں میں رہتا تھا اس وقت کے خوابوں میں بھی خطرات کی جھلک ملتی تھی، جیسے دماغ پہلے سے خبردار کر رہا ہو۔ آج بھی بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ کسی حادثے یا بڑے واقعے سے پہلے انہیں وہ سب خواب میں دیکھ لیا تھا۔ پھر کچھ خواب ہوتے ہیں جو ہمیں سیلف اویئرنیس دیتے ہیں، ہماری زندگی، ہماری غلطیاں، ہمارے فیصلے۔ خواب کبھی کبھی وہ بتاتے ہیں جو ہمیں خود سے بھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو خوابوں میں کوئی ہڈن میسج ہے؟ کیا وہ ہمیں کسی سفر کے لیے تیار کرتے ہیں، یا پھر یہ سب دماغ کے اشارے ہیں جو ہمیں مستقبل کے خوف اور امیدوں کی شکل دیتے ہیں؟ یہ سوال ابھی ختم نہیں ہوئے، کیونکہ آگے وہ حصہ ہے جو خوابوں کی دنیا میں سب سے زیادہ حیران کن اور پر اسرار ہے۔ کبھی کبھی خوابوں میں وہ لوگ دکھائی دیتے ہیں جنہیں دنیا چھوڑے ہوئے سالوں گزر چکے ہوتے ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں، ہنستے ہیں، انہیں چھو لینے کی خواہش کرتے ہیں، اور ایک لمحے کو دل مان لیتا ہے کہ وہ واقعی واپس آ گئے ہیں۔ کیوں؟ یہ دماغ ہمیں کیا جتانا چاہتا ہے؟ نیورو سائنس کہتی ہے کہ دماغ کسی بھی یاد کو کبھی مکمل ڈیلیٹ نہیں کرتا، وہ کہیں نہ کہیں محفوظ رہتی ہے، اور خوابوں میں جب میموری فائلز کھلتی ہیں تو وہ چہرے، وہ آوازیں، وہ محبت، سب کچھ پھر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ جیسے دماغ ہمیں ان لوگوں کے بغیر جینے کی عادت ڈالتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ۔ سائیکالوجی کہتی ہے یہ گریف پروسیسنگ ہے۔ ہم جن لوگوں کو پیار کرتے ہیں ان کا جانا ہمارے اندر ایک خلا چھوڑ جاتا ہے، اور خواب اس خلا کو تھوڑے وقت کے لیے بھر دیتے ہیں تاکہ دل ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے۔ آسان لفظوں میں خواب ایک ملاقات ہیں، ایک آخری بار، ایک دیرینہ گلے ملنا جو حقیقت میں ممکن نہیں رہا، اور دماغ ہمیں وہ کمفرٹ دینے کی کوشش کرتا ہے جو زندگی چھین لے گئی۔ یہاں روحانیت ایک اور بات کہتی ہے کہ خواب صرف نیورونز کا کھیل نہیں، یہ روح کا دروازہ بھی ہے، اور کبھی کبھی وہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کیا بتاتا ہے؟ کیا خواب صرف کمفرٹ ہیں، یا ایک ایسے جہاں کی جھلک جہاں ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے؟ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا خواب ہماری زندگی بدل سکتے ہیں؟ کیا خواب ہماری رہنمائی کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ خواب بس ایک تماشا ہے، ایک رات کا ڈرامہ، لیکن اگر خواب ہماری زندگی کے فیصلوں پر اثر ڈال رہے ہوں، اگر خواب ہمیں بتا رہے ہوں ہم کون ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے، ہر خواب میں ہمارے ذہن کی وہ خواہشیں چھپی ہوتی ہیں جو ہم خود سے بھی نہیں بول پاتے۔ ہر ڈر کے پیچھے کوئی نہ کوئی کمزوری چھپی ہوتی ہے، اور ہر خوشی بھرے خواب کے پیچھے کوئی ایسی امید جسے ہمارا دل چھوڑنا نہیں چاہتا۔ سائیکالوجسٹ کا کہنا ہے کہ خواب ایک انر کمپاس ہیں، وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کس سے بھاگ رہے ہیں، اور کس طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں منزل کھو بیٹھیں تو خواب ہمیں راستہ یاد دلاتے ہیں، وہ پرابلمز کو سمبلز کی شکل میں دکھاتے ہیں تاکہ ہم حقیقت میں اسے حل کرنے کی ہمت کر سکیں۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نئی سوچ دیتے ہیں۔ آئنسٹائن کے کئی نظریات خوابوں میں جنم لیے۔ نوبل انعام جیتنے والے سائنسدانوں نے خوابوں سے انسپریشن لی۔ آرٹسٹ نے اپنی بہترین تخلیق نیند کی خاموشی میں بنائی۔ تو سوال یہ نہیں کہ خواب حقیقت ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے کیا ہم انہیں سن رہے ہیں؟ خواب ہمیں ہر وقت ایک موقع دیتے ہیں کہ خود کو دوبارہ کریٹ کریں، خود پر فتح پائیں، اور ایک نئی صبح ایک نئے انسان کی طرح جاگیں۔ خوابوں کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جہاں لاجک کے دروازے بند اور پاسبلٹیز کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہاں ہم اپنے خوف کو دیکھتے ہیں اور اپنی امیدوں کو چھوتے ہیں، جہاں ماضی واپس آتا ہے اور مستقبل سرگوشی کرتا ہے۔ ہم جاگتی زندگی میں شاید کمزور پڑ جائیں، مگر خوابوں میں ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو دل چاہے۔ شاید اسی لیے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ایک بات دماغ میں گونجتی ہے، کاش وہ خواب تھوڑا اور چلتا۔ آج کی اس تحقیق، اس راز، اس سفر سے ایک بات واضح ہوئی کہ خواب محض کہانیاں نہیں،
یہ ہماری ذات کا وہ حصہ ہیں جو بولنا نہیں چاہتا پھر بھی سچ کہہ دیتا ہے۔ اس لیے اگلی بار جب آپ کوئی خواب دیکھیں تو اسے بھول مت جائیں، ہو سکتا ہے وہی آپ کو بتا رہا ہو کہ آپ کو زندگی میں کدھر جانا ہے اور کس چیز سے لڑنا ہے۔ میں ہوں عثمان رانا اور آپ دیکھ رہے تھے ڈیجیٹل ڈائریز 2.0۔ اگر خوابوں کی یہ دنیا آپ کو حقیقت سے زیادہ دلچسپ لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے کسی دوست کو بھیجیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہمارا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، آگے اور بھی سوال ہیں اور شاید اگلا جواب خواب دے دیں۔